ہم نے سیکھا تھا لحن جلی کیا ہوتا ہے اور اس غلطی سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ہم نے جانا تھا کہ لحن جلی کرنے سے ہماری قرآن کریم کی تلاوت کے دوران معنی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے ایگزامپلز کو لے کر کہ کس طرح معنی بدل جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے قل، یعنی آپ کہہ دیجئے هو اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے۔ اب اگر اس قاف کو ہم باریک یعنی کاف کر کے پڑھیں گے تو اس آیت کا مطلب یکسر بدل جائے گا۔ مطلب یہ ہوگا کل کے ساتھ یعنی کاف کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو کل کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کھاؤ، اور قل کا مطلب قاف کے ساتھ عربی میں ہوتا ہے کہو۔ تو اس طرح اس کا مطلب بدل جائے گا، یعنی آپ کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، معاذ اللہ بالکل مطلب بدل گیا۔ اس لیے لحن جلی یعنی بڑی غلطی سے ہمیں بچنا لازم ہے ہم پر۔ دوسری مثال دیکھ لیجئے، خلق الانسان، سورہ الرحمن کی ابتدائی آیات میں سے۔ اب خلق الانسان کا مطلب ہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، بنایا، تخلیق فرمایا۔ خا کو اگر ہم ہا کر کے پڑھیں گے، بغیر نقطے کے پڑھیں گے تو حلق کا مطلب ہوتا ہے سر منڈوانا۔ اب اس کا مطلب بالکل چینج ہو گیا کہ اللہ نے انسان کو معاذ اللہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے، اس طرح اس آیت کا مطلب بدل جائے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لحن جلی سے اسپیشلی لازمی طور پر اپنے آپ کو بچائیں اور لحن خفی کا بھی خیال رکھیں۔ اگر آپ بھی قرآن کریم کی کسی آیت کو پڑھنے میں دشواری کا سامنا کرتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں مینشن کیجئے اور QTV ٹیوٹر کو فالو کیجئے۔